السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت رکھے، اگرچہ اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن ایک مسلمان اپنی اولاد سے اس لیے بھی محبت رکھتا ہے کہ وہ انہیں اپنے رب کی امانت سمجھتا ہے اور وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے بچے ہمارے پاس ہمارے رب کی امانت ہیں، ہم نے انہیں صالح شخصیات بننے میں مدد دینی ہے۔ ایک صالح، ایک نیک شخصیت کیسے وجود میں آتی ہے، اس کے لیے خاص مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ پیچھے آپ کا بیلیف ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کے افکار ہیں جو آپ کی عادات اور آپ کے مزاج کی تشکیل میں کام کرتے ہیں۔ یہ بیلیورز مائنڈ سیٹ ہے جو ہر مسلمان اپنے لیے بھی ضروری خیال کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اور انہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات کا یقین دیا، ہمیں اپنے اوپر، اپنے فرشتوں پر، اپنی کتابوں، اپنے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ تو یہ بیلیورز مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ سارے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں اور ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، عین ایمان سمجھتے ہیں اور ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ جو لوگ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی آپ کی اتباع، آپ کو فالو کرنے کا سبب بنتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہی آپ کی اتباع ممکن ہو پاتی ہے، اور یہ آپ کی اتباع ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے ریفرنس سے۔ تم اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا ہم پر واجب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو رسول اللہ کی محبت کیسے سکھائیں؟ آج ہم رسول اللہ کی محبت کے حوالے سے دوسرے حصے پر بات کریں گے۔ تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، آپ سکھانا چاہتے ہیں،
تو ارادہ بھی کریں اور دعا بھی کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھنی ممکن ہو جائے. ان طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کریں. اگر آپ واقعتاً اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اچھی مثال قائم کریں. پہلا کام یہ ہے کہ والدین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. جو والدین خود محبت کرتے ہیں انہی سے ان کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھتے ہیں. تو والدین خود رسول اللہ سے محبت کریں. اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بچے ریڈارز کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد سے سگنلز وصول کر رہے ہوتے ہیں. اور ریڈار کا کیا کام ہے؟ اس کے دائرے میں جو چیز آتی ہے ریڈار دکھاتا ہے. بچے بھی ریڈارز کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے اگر والدین کو رسول اللہ سے سچی محبت ہوگی تو بچہ بھی رسول اللہ سے محبت کرے گا، کیونکہ وہ اس محبت کو اپنے والدین کی آنکھوں میں، ان کی آوازوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہی ان کی زبانوں سے نکلنے والے درود میں محسوس کرے گا. اور یہ اس کی زندگی کے ہر دن اور ہر دن کے وہ اوقات جو بچوں اور والدین کے درمیان مشترکہ طور پر گزرتے ہیں، ان سارے اوقات میں بارہا کبھی نظروں میں، کبھی آوازوں میں، کبھی درود میں بچے اسے محسوس کرتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں اگر والدین رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جانے کے لیے تڑپتا دیکھیں گے. ان کے اندر مدینہ کا ادب و احترام دیکھیں گے. وہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہوئے دیکھیں گے، ان کی سنت پر چلتے ہوئے دیکھیں گے. تو یقیناً یہ محبت ان کے اندر بھی جڑ پکڑے گی. اور اگر والدین کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں ہمیں یہ چیز اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، اور اگر وہ یہ کہیں ہمیں یہ کام اس لیے پسند ہے کہ یہ رسول اللہ کو پسند تھا، اور اگر وہ یہ کہیں ہم یہ کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، اور ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، ایسی باتوں اور تاثرات کی وجہ سے بچہ بھی والدین کی محبت کو ایبزارب کرے گا. اس لیے بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کریں. بچوں کو سکھانے کا بہترین اور آسان ترین طریقہ یہی ہے. محمد قطب رحمہ اللہ اس کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ بات آسان ہے کہ کتاب لکھ دی جائے یا تعلیم کے طریقوں کو تصور کیا جائے، لیکن ایسی کتابیں اور طریقے اس وقت تک بیکار رہیں گے جب تک وہ رویوں، افعال، جذبات اور انسانی خیالات کے ذریعے حقیقت میں نہ بدلیں. ہر وہ چیز جو آپ پڑھتے ہیں، ہر وہ طریقہ جسے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے درست خیال کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے رویے میں نہیں اترا تو لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی،
پہلی بات تو یہ کہ یہ تو دل کا یقین ہے، اگر آپ اسے درست سمجھتے ہیں تو آپ یقیناً اسے اپنائیں گے، وہ آپ کے رویوں میں، افعال میں آئے گا اور آپ کے جذبات میں ڈھل جائے گا، اور آپ اس کے بارے میں آپ کے خیالات بدل جائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے رویے میں آئے گی، آپ کے جذبات گواہی دیں گے، اور آپ کے خیالات میں یہ محبت جگہ بنائے گی، تو بچے بھی یہی محبت سیکھیں گے، کیونکہ بچوں کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہنا جو ہم خود نہ کرتے ہوں اللاجیکل ہے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو طرز عمل اختیار کرنے کے لیے کہیں خود اس کے برعکس کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے رویے کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ اور فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہ ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی بات ہے آپ وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو، اس لیے خود بعمل بنیے۔ اور بچوں کو رسول اللہ سے محبت سکھانے کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ ان کی عمر کے لحاظ سے مختلف طریقے اختیار کر کے ان کے دلوں میں اس محبت کی کاشت کریں، یہ محبت ان کے دلوں میں بوئیں۔ اور پہلا مرحلہ پیدائش سے 2 سال تک کا ہے۔ اس عمر کے بچوں کو سکھانے کا بہترین طریقہ ان کے لیے بہترین مثال قائم کرنا ہے۔ اس عمر میں بچے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے والدین کی زبان سے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام سنیں، خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اور جمعے کے دن خاص طور پر۔ اگر بچہ اپنے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تذکرہ اور درود سنتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پروان چڑھے گی۔ اس کے علاوہ بچے کے سامنے چھوٹی چھوٹی نظمیں اور نعتیں پڑھتے رہنے، نعتیں سنوانے اور اسے پڑھوانے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے میں مدد ملے گی۔ بچے انہیں یاد کر لیتے ہیں اور دہراتے رہتے ہیں، اور وہ چیز ان کے دل و دماغ میں تازہ رہتی ہے۔ دوسرا مرحلہ 3 سے 6 سال تک کا ہے۔ اس مرحلے میں بچے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے یہ بات مفید ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں نیکی اور برائی کے درمیان فرق سکھائیں۔ جو لوگ نیکی کو منتخب کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برائی کو منتخب کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات، سیدہ حلیمہ سعدیہ کے رسول اللہ کو دودھ پلانے کے لیے لے جانے کے واقعات وغیرہ سنا سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ یتیم تھے، جب آپ کے ساتھی بچے کھیل رہے ہوتے اس وقت بھی آپ خاموشی سے آسمانوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بابا نہیں کہا، کیونکہ آپ کے والد نہیں تھے؟ آپ نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو مدد کے لیے پکارا۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ بچے کو جو کہانیاں سنائی جائیں ان کے بارے میں بچوں سے تاثرات لیے جائیں، ان سے ڈسکشن کی جائے، اور جو بات انہیں سمجھ نہ آئے اس کے بارے میں سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔
پھر بچے کو سورہ توبہ اور سورہ الفتح کی آخری 2 آیات یاد کروانا بھی مفید ہو سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت واضح کرتے ہیں۔ بچوں کو سورہ الکوثر یاد کروائیں تو ساتھ میں حوض کوثر کے بارے میں بتائیں، رسول اللہ کی شان کے بارے میں بتائیں۔ سورہ اللہب سکھائیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی کارکردگی اور اس کے انجام کو بتائیں۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی احادیث یاد کروائی جائیں، اس سے بھی ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ بچوں کو اس طرح کی احادیث سکھائی جا سکتی ہیں۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اور یہ کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر ان احادیث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر بات کریں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادوار نہیں دیکھے تھے ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے، اور کیسے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بھائیوں سے ملنا چاہتے تھے جن کو آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں 3 سے 6 سال تک کا ہی مرحلہ ہے۔ اس عمر کے بچوں کو ہم رسول اللہ کی بچوں سے محبت، شفقت، بچوں کے ساتھ مذاق کرنے، کھیلنے کے واقعات سنا سکتے ہیں۔ بچیاں عموماً ان واقعات کو زیادہ پسند کریں گی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوں، اور بچے بچوں کے واقعات کو پسند کریں گے۔ ان واقعات کا بچوں پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کہانیوں کے ہیروز کی طرح بننے کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں۔ بچوں کو اس قسم کے واقعات سنائے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ محبت کے واقعات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نہایت محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مثالی نانا کے طور پر نظر آتے ہیں۔ آئیے چند واقعات دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی کو بوسہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدنا اقرا نے اس پر کہا، میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن بریدہ نے اپنے والد کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں آ گئے۔ دونوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، یعنی لمبا جبہ۔ جب دونوں چلتے تو گر پڑتے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ ممبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سیدنا حسن کو کندھوں پر اٹھاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے، کبھی ہوا میں اچھالتے، کبھی بھاگ کر پکڑتے، کبھی منہ سے زبان نکال کر محظوظ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی تربیت بھی فرماتے، اور جہاں کہیں ایسی بات نظر آتی جس کی اصلاح کی ضرورت ہو تو فوراً اصلاح فرماتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھو تھو، اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟
ایک اور روایت میں کہ آپ نے فرمایا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تحفے دیتے تھے۔ سیدہ ام کلثوم بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ملبوسات لائے گئے۔ ان میں سیاہ رنگ کا ایک ریشمی اور دھاری دار کپڑا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے خیال میں یہ کیسے پہننا چاہیے؟ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس ام خالد کو لاؤ۔ اسے اٹھا کر آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اسے اپنے دست مبارک سے پہنایا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ جب کھجور کا پہلا پھل دیکھتے تو اسے رسول اللہ کے پاس توڑ کر لاتے۔ جب اسے رسول اللہ لیتے تو فرماتے یا اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، اور ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے نبی ہیں، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے دعا کی تھی مکہ کے لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے، اسی طرح کی دعا جس طرح کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے کی تھی، بلکہ اس کے 2 گنا برکت دے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ کو جو کوئی چھوٹا بچہ نظر آ جاتا تھا آپ اسے بلاتے اور یہ پہلا پھل اسے دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بچوں کو گود میں بھی اٹھا لیتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کی امامت کرواتے ہوئے سیدہ امامہ بنت زینب کو اٹھا لیتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے اسے بٹھا دیتے، جب کھڑے ہوتے تھے تو اسے اٹھا لیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن شداد کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز کے وقت سیدہ حسن یا سیدہ حسین کو اٹھائے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور اسے نیچے بٹھا دیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز پڑھانے لگ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ میرے والد نے بتایا کہ جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ رسول اللہ کی کمر پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی نماز کے دوران میں ایک سجدہ بہت لمبا کیا اور ہم نے یہ سمجھا شاید کوئی نیا حکم صادر ہو گیا ہے اور اسے بذریعہ وحی آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ میرا بیٹا میرے اوپر بیٹھ گیا تھا، لہٰذا میں نے جلدی اٹھنے کو پسند نہیں کیا تاکہ وہ اپنی خوشی پوری کر لے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا انس بن مالک کے چھوٹے بھائی کے ساتھ محبت بھرا مکالمہ آپ بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بے تکلفی کا اظہار فرماتے تھے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کا کیا بنا؟ امام وقی کہتے ہیں نغیر ایک پرندہ تھا جس سے وہ بچہ کھیلتا تھا، اور وہ بچہ اس پرندے کے لیے اس لیے مغموم تھا کہ وہ پرندہ فوت ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز مختصر فرما دیتے تھے۔ بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی نہیں پڑھی۔ آپ کا یہ حال تھا کہ اگر آپ کے پیچھے بچے کے رونے کی آواز آپ سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے نماز مختصر کر دیتے تھے۔ پھر رسول اللہ بچوں کو اپنے ساتھ نماز ادا کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ نکلا، تو سامنے سے بچے آئے تو آپ نے ان بچوں میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا،
سیدنا جابر کہتے ہیں میں آپ کے دستے مبارک میں وہ ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کر رہا تھا گویا کہ عطار کے ڈبے سے ہاتھ باہر نکلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا احترام کرتے تھے اور والدین کو بچوں سے جھوٹ بولنے سے منع کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عامر کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے کہتے ہوئے پکارا، یا آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اللہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے میری والدہ کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، آپ اسے کیا دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ام عبداللہ نے کہا میں اسے کھجور دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اسے کھجور نہ دی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا سہل بن ساعدی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز آئی، آپ نے پیا اور دائیں طرف آپ کے ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑے لوگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا کیا تم مجھے پہلے ان لوگوں کو دینے کی اجازت دیتے ہو؟ وہ بولا نہیں، اللہ کی قسم میں اپنا حصہ دوسرے کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر آپ نے اس لڑکے کے ہاتھ میں دے دیا، اور وہ لڑکے سیدنا عبداللہ ابن عباس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نیکی کی ترغیب بھی دلاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بہت نیک ہے، کاش وہ تہجد گزار بھی ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصرے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے درمیان کمپٹیشنز بھی کرواتے تھے۔ رسول اللہ بچوں کے ذہنوں کو جلا بخشنے، ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما، ان کے عزم میں اضافے اور ان کی قوتوں کو ابھارنے کے لیے ان کے درمیان مقابلے بھی کرواتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر اسلامی لشکر میں چھوٹے بچے شامل ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا، لیکن بہتر تیر اندازی کی بنا پر رافع کو لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ ایک بچے سمرہ بن جندب نے اپنے باپ سے روتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے واپس کر دیا اور رافع کو لشکر میں لے لیا، حالانکہ میں اسے کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں۔ رسول اللہ کو اس کی خبر ملی تو آپ نے دونوں کو کشتی لڑنے کا حکم دیا۔ سمرہ غالب آ گئے تو آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازموں سے بھی شفقت سے پیش آتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہنے کا شرف 10 سال تک حاصل رہا۔ آپ نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا اور نہ کسی کام کے کرنے میں یہ فرمایا تو نے یہ کام کیوں ایسا کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی شفقت فرماتے تھے۔ ابو جعفر عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ایک دن اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر مجھ سے چپکے سے ایک راز کی بات کہی جو میں کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ اور رسول اللہ کو قضائے حاجت کے لیے چھپنے کے لیے 2 جگہیں بہت ہی پسند تھیں، یا تو کوئی اونچا مقام ٹیلا یا کھجور کے درختوں کا جھنڈ یعنی کھجور کا باغ۔ ایک مرتبہ آپ کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو سامنے ایک اونٹ نظر آیا۔ جب اس نے نبی اکرم کو دیکھا تو بلبلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کے کوہان اور کانوں کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری جوان آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان جانوروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا مارتے اور تھکاتے ہو۔ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رحمت اور شفقت کے ایسے واقعات محبت بھرے انداز میں سنائے جائیں تو اس سے انشاءاللہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پروان چڑھے گی۔ اور بچوں کو رسول اللہ کی مسجد لے جائیں، روضہ رسول لے کر جائیں، وہاں جانے سے پہلے انہیں مسجد اور روضہ رسول کے آداب ضرور سکھائیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کریں کہ رسول اللہ کے روضہ مبارک پر جا کر
صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی وہاں جائیں گے. اور ہمیں بچوں کو ریاض الجنہ میں وقت گزارنے کا موقع بھی دینا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے، ان کا کیریئر بنانے، ان کے کھلونوں، کپڑوں اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کتنا ہی وقت اور مال لگاتے ہیں. کہ ہم بچوں کو رسول اللہ سے محبت سکھانے کے لیے اور ان کا رسول اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنے کے لیے انہیں مدینہ، مسجد نبوی اور روضہ رسول پر لے جانے کے لیے مال نہیں لگا سکتے؟ کیا یہ ہمارے بچوں کی روحانی نشو و نما کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ کام اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اپنا وقت اور مال لگائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا میدان ہے جہاں محنت کرنے کا بچوں کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر بچپن میں ایسے مقامات پر لے جانا بچے کے دل و دماغ پر گہرا نقش چھوڑتا ہے. یہ ساری عمر بچوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ والدین نے سفر کو حقیقی ایمانی سفر بنائے اور یہ سفر بچوں کے لیے نہایت خوشگوار، یادوں بھرا سفر ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اچھے رزلٹ کے بعد انعام کے طور پر بچوں کے لیے اچھے اخلاق و آداب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بچوں کو مسجد نبوی لے جایا جائے. اس طرح بچے کو مزید محنت کرنے اور مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن بھی ملے گی. اسی طرح ہم بچے کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ وہ دن کے مختلف اوقات میں 10 بار رسول اللہ پر درود بھیجے. اس کے لیے اس کو درود جرنل بھی بنا کر دیا جا سکتا ہے. اس پر انعامات بھی دیے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی عادت پختہ ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی رائٹلی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اس کو ہم سے قبول فرما لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.